برطانیہ 1 گھنٹے بعد باضابطہ طور پر یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔ 2 وزرائے اعظم کی قربانی اور 2 عام انتخابات کے بعد فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی۔ برطانیہ 47 سال بعد پاکستانی وقت کے مطابق ہفتے کی صبح 4 بجے یورپین یونین سے علیحدہ ہو جائے گا۔ 31 دسمبر تک یورپی یونین سے تعلقات کی تفصیلات طے کی جائیں گی۔ برطانوی وزیر اعظم بریگزٹ کے فوائد سے بھی آگاہ کریں گے۔ برطانیہ کو خیر بات کہنے کے لیے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں خصوصی تیاریوں کا اہتمام۔ معروف ترین سیاحتی مقام گرینڈ پیلس، سٹی ہال، دی کنگز ہاؤس سمیت تمام اہم عمارتوں پر برقی کمکموں کی مدد سے برطانوی پرچم نقش کیا گیا۔ متعدد مقامات پر کانسرٹس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ادھر بریگزٹ پر برطانیہ میں یورپی شہری اور اسکاٹش باشندے افسردہ۔ بریگزٹ جشن منانے کا نہیں، غور و فکر کا دن ہے۔ برطانوی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیریمی کاربن کہتے ہیں ان وجوہات کو تلاش کرنا ہوگا جن کے باعث برطانوی قوم نے یورپی بلاک سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ یورپی یونین کے صدر چارلز مائیکل کہتے ہیں بریگزٹ کے بعد برطانیہ جتنا یورپی یونین قوانین سے گریز کرے گا، یورپی یونین منڈی تک اس کی رسائی اتنی ہی کم ہوگی۔ آئرش وزیر اعظم کہتے ہیں آج ایک پرانے دوست کو الوداع کہنے جا رہے ہیں۔ امید ہے برطانیہ کا نیا فیصلہ اسے راس آئے گا۔ پاکستان کی چین کو فیلڈ اسپتال اور ڈاکٹر فراہم کرنے کی پیشکش۔ شاہ محمود قریشی کا چینی وزیر خارجہ سے فون پر رابطہ۔ کرونا وائرس کی روک تھام اور شہریوں کے تحفظ پر گفتگو کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ نے شکریہ ادا کیا اور چین میں مقیم طلبہ سمیت تمام پاکستانیوں کے ہر ممکن تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ ادھر پاکستان کا انٹرنیشنل ایتھلیٹ سمیع اللہ چین میں پھنس گیا۔ جمرود کے سمیع اللہ کو سرکاری اخراجات پر 2 ماہ کی ٹریننگ کے لیے چین بھیجا گیا تھا۔ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ برطانیہ کے بعد امریکہ نے پاکستان کے لیے سفری شرائط نرم کر دیں۔ امریکہ نے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کو بہتر قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے سلامتی کی صورتحال میں بہتری کے لیے اقدامات کیے۔ اقوام متحدہ نے سلامتی کی بہتر صورتحال پر پاکستان کو فیملی اسٹیشن قرار دیا۔ پرتگال، ناروے کی سفری شرائط میں نرمی۔ یورپی حکومت کے پاکستان پر اعتماد کی عکاس ہے۔ پاکستان پر مشکل وقت تھا پھر بھی اچھے فیصلے کیے۔ گورنمنٹ کے بڑے لوگ غریبوں کا پیسہ کھاتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس کفالت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ مستحقین میں کارڈ تقسیم کیے۔ مزید بولے اگلے مرحلے میں گائے، بھینسیں، مرغیاں دیں گے۔ نادار خواتین کو سمارٹ فون کی فراہمی سے انقلاب آئے گا۔ چودھری پرویز الہی نے وفاقی حکومت سے کھل کر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سی پی این ای کے وفد سے ملاقات کے دوران کہا اتحادیوں کو سوتن نہیں سمجھنا چاہیے۔ مذاکرات کے لیے حکومت کی نئی کمیٹی پر رد عمل ظاہر کیا۔ معاملات بہتری کی طرف گامزن ہوئے تو نئی کمیٹی سامنے آ گئی۔ ہم سے وعدے پورے ہونے چاہیے۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر پنجاب حکومت کا عدم اعتماد۔ ڈاکٹر عدنان نے مزید رپورٹس حکومت کو بھجوا دی۔ ذاتی معالج کا کہنا ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق ماہرین کی رائے بھی بھیج دی۔ ڈاکٹر عدنان نے میڈیکل رپورٹس اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کر دی۔ لندن کے اسپتال میں نواز شریف کا چیک اپ، چند روز کے دوران دل کے علاج کے لیے داخل ہونے کا بھی امکان ہے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 6 پیسے کمی کی سفارش کی تھی۔ ماہ فروری میں پیٹرول کا نرخ 116 روپے 60 پیسے اور ڈیزل 127 روپے 26 پیسے پر برقرار رہے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا ایک روزہ دورہ پاکستان۔ آرمی چیف اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے الگ الگ ملاقاتیں۔ زلمے خلیل زاد نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے تعاون کو کلیدی قرار دیا۔ پاکستان کے جونیئر کرکٹ ہیروز نے بڑی کامیابی سمیٹ لی۔ پاکستان افغانستان کو ہرا کر انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ افغانستان نے جیت کے لیے 190 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستانی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔
پاکستان کی جانب سے محمد حریرہ کی ڈیبیو پر شاندار 50 مین آف دی میچ قرار پائے۔ دنیا کی سب سے بڑی نمائش ایکسپو 2020 کی تیاریاں مکمل۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ایکسپو کے مرکزی پیویلین کا افتتاح کر دیا۔ کئی پاکستانی کمپنیاں اپنی مصنوعات ایکسپو میں پیش کریں گی۔ دنیا بھر سے 25 ملین سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، میں آج آپ کو دل سے مبارک دیتا ہوں۔ اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس پروگرام کے لیے۔ پریشر آپ کے اوپر بہت تھا کیونکہ لوگوں کے لیے مشکلات تھیں، حکومت مسلسل تنقید ہو رہی تھی، ایک مشکل وقت پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے کہ ایک بینکرپٹ اکانومی تھی، اور جب بھی اس سے ایک ملک نکلتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے۔ تو اس کے اندر بڑا پریشر تھا آپ کے اوپر کہ ہم چاہتے تھے جلدی جلدی آپ یہ پروگرام لے کے آئیں تاکہ نیچے لوگوں کو جو تکلیف ہے جلدی سے ہم ان کو پیسے پہنچائیں۔ جو ہم نے اتنا بڑا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 200 ارب روپیہ ہم نے صرف اپنے احساس پروگرام میں اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا تھا، تو ہم چاہتے تھے اب جلدی جلدی خرچ کریں۔ لیکن میں آج آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرا بھی آپ کے اوپر پریشر تھا، میری کیبنٹ کا بھی آپ کے اوپر پریشر تھا۔ اس کے باوجود آپ نے پورا دیانتداری سے پورے وہ سسٹم بنائے جو سسٹم چاہیے تھے، نیچے غریب طبقے کو دیانتداری سے پیسہ پہنچے۔ جو تقریباً 8 لاکھ آپ نے ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان لوگوں کو جو آپ نے باہر نکالا، جو کہ گورنمنٹ سرونٹس تھے، بڑے آفیسرز تھے، وہ پیسہ لے رہے تھے، جو پیسہ ان غریب کمزور طبقے کے لیے تھا۔ تو آپ نے پوری دیانتداری سے پہلے تو سسٹم ڈیولپ کیا تاکہ جو یہ ہمارا تقریباً 200 ارب روپیہ ہم نے خرچ کرنا ہے، یہ صحیح طرح ان لوگوں کو پہنچے جو مستحق ہیں۔ ہم جلدی جلدی بھی کر سکتے تھے، لیکن میرا پاکستان کی تاریخ کا میں سب سے بڑا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا، سب سے بڑا خیراتی پروگرام چلاتا ہوں میں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب یہ آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کو جو سب سے چیز پسند ہے کہ جو انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں، آپ دکھی انسانیت کی مدد کریں، تو وہ جو پیسہ آپ اکٹھا کرتے ہیں اس میں جب دیانتداری نہیں ہوتی، اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ کبھی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس کی کامیابی کے لیے یہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے ہم وہ سسٹم ڈیولپ کریں تاکہ ان لوگوں کے پاس پیسہ جائے، اور وہ ایک بڑا طبقہ ہے جو مشکل سے اپنا گھر میں کھانا نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو، تو ان کے لیے یہ پیسہ جانا یہ ضروری تھا کہ ہم پہلے وہ سسٹم ڈیولپ کریں۔ اور وہ جو آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے، اسی سسٹم میں یہ 8 لاکھ لوگ باہر ہوئے ہیں، جس میں گورنمنٹ آفیسرز اور کئیوں کی گاڑیاں تھیں، کوئی باہر دورے کر رہے تھے، وہ یہ پیسہ لے رہے تھے۔ جو پیسہ آپ نے دیکھ ہی لیا، جس طرح کے ابھی میں نے خواتین کو پیسہ دیا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے پیسہ تھا، ان کا پیسہ چوری ہو رہا تھا۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے دیر لگائی، ہم مشکل میں بھی تھے، ہم چاہتے تھے آپ جلدی جلدی کریں، لیکن میں آج بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ایک باقاعدہ سسٹمز ڈیولپ کر کے یہ پروگرام سامنے لے کے آئے۔ اس میں 2 چیزیں جو
خواتین کے لیے بڑی ضروری ہیں.